وہ ایک عجیب سی رات تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے اور نہ ہی میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا یہ کیا ہو گیا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا، یا ربا یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر تھا، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا تھا۔ مختلف سوچیں آ رہی تھیں کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو ہماری عزت کا کیا بنے گا؟ کیا پتہ اپنے گھر میں یہ نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اس سے شادی ختم کرا دو۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں، میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس کے نے مجھے یوں ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتا ہوا سو گیا تھا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا، بادشاہ تک بڑھتی ہی نہ، میری زندگی تو تباہ و برباد نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن کے بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے، تو میں لینے چلا گیا۔ وہاں بھی میں نے کوئی بات نہیں کی، ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو کسی فون پر کسی سے باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں وہ کس سے باتیں کرتی ہے، کون ہے وہ۔ بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں، اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا آرا رات کو گھر واپس آتا، کھانا باہر سے کھا آتا اور جب بھی گھر آتا تو فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کیا آپ مجھ کو دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ اب نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا، میرے موبائل کی گھنٹی بجی، میرے دوست کا فون تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پہ بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی تھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا، وہاں کسی کو غیر مرد کے سامنے بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کر اسے میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا، میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ سی گئی تھیں۔ اس کو بولا اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج سے میری طرف سے آزاد ہو، جب تمہیں طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں تم ہرگز نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی اپنے میکے گھر میں ہے، طلاق نہیں مانگی اس نے، اور ہاں جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور اپنا مطلب نکال کر بھاگ گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی تھی، مجھے اپنے نام سے مرحوم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اس کو طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں۔ میں ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اب الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ دوسری بیوی بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انعام کی صورت میں دیا ہے کہ اب میں تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا۔ ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس کو مجھ سے عشق کی حد تک پیار ہے اور بے انتہا عشق ہے۔ میں ذرا کام سے دیر سے آؤں یا کچھ میسج نہ کروں تو پریشان ہو جاتی ہے، سائے کی طرح آگے پیچھے۔ بعض دفعہ تو میں جھنجھلا سا جاتا ہوں اور اس سے جھگڑ پڑتا ہوں کہ اللہ کی بندی میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں۔ ایک وہ پہلی عورت، ایک یہ عورت، میں تو وہی تھا وہی ہوں۔ پہلی والی بیوی سنا ہے کہ اب پاگل ہو چکی ہے، میرا نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، اسے اپنی ہوش ہی نہیں رہی۔ اب 1-2 دفعہ زہر بھی کھا لیا مگر بچ گئی۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، اس پر ظلم اتنے کیے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اب میں کیا کہوں لوگوں سے، حرام محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت ہی ہوتی ہے۔ یارانے عاشقی معشوقی لگا کر توقع کرنا کہ یہ سب ٹھیک ہوگا،
ذلت ہی ملتی ہے۔ میری بچیوں، بہنوں، بیٹیوں، یاد رکھو حرام محبت کا مقدر ذلت ہے، بس ذلت اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں، اگر آپ کی محبت سچی ہے تو اسے نکاح کر کے اور سچا اور مضبوط بنا دیں، اور خدا را اس چکروں میں نہ پڑیں۔ لوگ اپنا بس فائدہ اٹھا کر نکل جاتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں اور واقعات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔